الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم. نعرہ صلوات. ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. کٹتی ہے زباں کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں. کٹتی ہے زباں کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں. شاہد ہے ادائے میثم بھی ہم ہیں علی کے دیوانے. شاہد ہے ادائے میثم بھی ہم ہیں علی کے دیوانے. جس پیڑ پہ پھانسی لگنی ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں. نعرہ صلوات. صلوات بھیجو. کہاں جائے آخر بیابان ہے سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا ہے رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا. کہاں جائے آخر بیابان ہے سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا. در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے. تماچے نہ مارو مسلمان جاؤ علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا ہے رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا. بیا کس جا کے کروں درد اپنا ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا. کوئی جا کے بابا سے کہہ دے یہ جا کر
کہ لے جاؤ آ کر اکیلی ہے زہرا ہے رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا اے لخت جگر حسین ابن حیدر یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دیں گے تو مانا ماں کے پہلو میں سونا بقی میں یہاں پر اکیلی ہے زہرا ہے رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا شاہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب اکیلے ہیں بابا اکیلی ہے زہرا ہے رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا سرے مرگ اختر تا زہرا کا نام کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا خدا کے لیے اب یہ پردہ ہٹا دو چلے آؤ آؤ اکیلی ہے زہرا ہے رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا صلوات صلوات پڑھیں تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا پھر وہ جلتا ہوا در پھر وہ جلتا ہوا در مجھ پہ گرایا بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ارے راکھ تھی شعلے تھے سہے میں ہوئے بچے یا دھواں ارے میرے آنگن میں تھا ایک شام غریباں کا سما در ہٹا کر مجھے فضا نے اٹھایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہائے لوٹ کر آئی تو چہرہ بھی میرا زخمی تھا ارے میری زینب کو میری پیشی کا پہلا نوحہ ارے میرے بالوں کی سفیدی نے سنایا بابا ہے تیری امت نے میرے
در کو جلایا بابا، ہائے لے چلے قیدی بنا کر جو علی کو دشمن، ارے میں نے چھوڑا نہیں حیدر کی ابا کا دامن، ارے تازیانوں نے مگر مجھ سے چھڑایا بابا، ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، ہے بیٹھ کر پڑھتی ہوں مشکل سے نماز شب بھی، پھر بھی عباس کی خلقت کی دعا بھولی نہیں، ارے جب بھی زخمی ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ صلوات پڑھیں محمد۔ صلوات پڑھیں محمد۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ النبی الکریم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، أما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، صلوات پر محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم کا ارشاد گرامی ہے کہ فاطمہ میرا جز ہیں، اور جس نے فاطمہ کو اذیت دی، جس نے میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف پہنچائی، اس نے گویا مجھے تکلیف پہنچائی، اس نے گویا مجھے اذیت پہنچائی۔ یہ پیغمبر اکرم کی جو حدیث ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی اور حدیث نہ بھی ہوتی تو یہ ایک اکیلی حدیث عظمت فاطمہ کو سمجھانے کے لیے کافی تھی۔
لیکن اس کے علاوہ نہ جانے کتنی بے شمار احادیث اور روایات ہیں کہ جس میں شہزادی کی عظمت کو سمجھایا گیا، شہزادی کی منزلت کو بتایا گیا کہ کیا ہیں صدیقہ طاہرہ۔ مثلا آپ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ دیکھیں امام کا یہ فرمان کہ ہم اللہ کی طرف سے تم لوگوں پر حجت ہیں اور ہماری دادی فاطمہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر حجت ہیں۔ یہ کتنی بڑی سند ہے، یعنی امام یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تم لوگوں پر خدا کی طرف سے حجت ہیں اور شہزادی اور ہماری دادی فاطمۃ الزہرا اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر حجت ہیں، یعنی امام وقت کے اوپر جو حجت ہو اسے فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے، جو معصوم کے اوپر حجت قرار پائے اس کو فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے پہلو ہیں شہزادی کی زندگی میں اور ہر پہلو نمونہ عمل ہے، ہر پہلو نمونہ عمل ہے۔ عزیزان گرامی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ آپ نے جو زندگی مختصر سی گزاری ہے 18 سال کی، اس مختصر سی زندگی میں آپ پہلے بیٹی کی شکل میں اپنے باپ کے گھر رہیں، بیٹی کے بعد جب مولا کائنات کے گھر آئیں تو پھر زوجہ بن کے رہیں، اور پھر تیسرا کردار آپ کا کہ آپ ماں بن کر کے لوگوں کے درمیان آپ نے وہ نمونہ پیش کیا۔ تو بیٹی، زوجہ، ماں، عورت کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو جب آپ بیٹی بن کے رہی ہیں تو اس طریقے سے بن کے رہیں کہ خود پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ ام ابیہا ہیں، یعنی اپنے باپ کی ماں ہیں۔ یہ بہرحال ایک لمبی بحث ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، لیکن علماء نے جو بیان کیا وہ یہ کہ بیٹی کی شکل میں بھی فاطمۃ الزہرا نے اپنے باپ کے لیے ماں کی شفقت اور ممتا کا انتظام کیا ہے۔ جب کبھی سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں جس سے رخصت ہوتے تھے پیغمبر وہ اپنی بیٹی، اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے جس سے ملاقات کرتے تھے تو صدیقہ طاہرہ۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا اس لیے کہ سب سے آخر میں اس لیے ملاقات کرتا ہوں اور آنے کے بعد سب سے پہلے اس لیے ملاقات کرتا ہوں تاکہ میرے اور میری بیٹی کے درمیان سب سے کم ترین فاصلہ ہو، زیادہ فاصلہ نہ ہونے پائے۔ ایک جنگ میں زخمی ہو گئے پیغمبر اکرم، کیا شجاعت کا مظاہرہ کیا شہزادی نے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ میدان سے بھاگتی ہیں، شجاعت ان کے یہاں نہیں پائی جاتی، لیکن اگر شجاعت کو دیکھا جائے شہزادی کی تو وہ میدان کے جس کے اندر اچھے اچھے سورما گھبراتے جاتے ہوئے شہزادی پہنچ گئیں، اپنے بابا کے زخموں کو دھویا۔ تو یہ وہ شجاعت ہے کہ جو شہزادی نے انجام دی ہے۔ اور اگر گفتگو کی شجاعت کو مراد لیا جائے، قوت کلام کی شجاعت کو مراد لیا جائے تو وہ شجاعت ہے کہ آپ خطبہ فدق کو پڑھ لیں۔ خطبہ فدقیہ کو پڑھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا قدرت کلام ہے اور کیا انداز گفتگو ہے۔ تو جسمانی اعتبار سے بھی وہ شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے، اور جہاں پر قدرت کلام کا معاملہ آیا وہاں کے اوپر بھی اس قدر۔ تو جب بیٹی کی صورت میں ہے تب بھی نمونہ عمل ہے، اور جب زوجہ کی شکل میں آئیں تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے حق زوجیت کو ادا کیا ہے۔ کہ جب پیغمبر اکرم نے پوچھا یا علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا، تو علی نے جواب دیا کہ میں نے عبادت پروردگار میں اپنا معاون اور مددگار پایا۔ اور جب ماں بن کے دکھایا تو وہ ساری چیزیں عزیزان گرامی کہ پوری کائنات کے لیے قیامت تک کے لیے 18 سال کی زندگی نمونہ عمل بن گئی۔ 18 سال کی زندگی میں تینوں رخ کو اس طریقے سے بیان کر دیا۔ اور اگر آپ کہیں اجازت دیں
تو میں ایک لفظ یہاں پہ یہ کہہ دوں کہ وہ عورت کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، کبھی وہ بیٹی کی شکل میں ہے، کبھی ماں کی شکل میں ہے، اور کبھی زوجہ کی شکل میں ہے، لیکن ایک رخ باقی رہ جاتا ہے اگر آپ کے اذہان عالیہ ادھر پہنچے ہوں۔ یہ عورت کبھی بہن کی شکل میں بھی ہوتی ہے، یہ عورت کبھی بہن کی شکل میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی پوچھنے والا پوچھے کہ آپ نے 3 رخ تو بیان کر دیے، یہ چوتھے رخ کو بیان نہیں کیا، تو عزیزان گرامی عرض کروں گا ٹھیک ہے شہزادی نے اس چوتھے رخ کو بیان نہ کیا، لیکن اپنی زندگی میں دنیا والوں کو ثانیہ زہرا حوالے کر کے گئیں۔ دنیا والوں کو ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ کو حوالے کیا، اور جناب زینب نے وہ بہن کے رخ کو پیش کیا کہ جب جب زینب کا نام آتا ہے ذہن میں حسین کا نام آتا ہے، جب جب حسین کا تذکرہ ہوتا ہے تب تب زینب کا نام ذہن میں آ جاتا ہے۔ ایک درود بھیجتے پر محمد و آل محمد۔ اس گھرانے میں نمونے ہر زندگی کے لیے ملیں گے۔ اور عزیزان گرامی آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو اب میں تھوڑا سا اپنے معاشرے کی طرف آ جاتا ہوں ایک گریز کرتے ہوئے کہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے سماج میں جو منزلت یا جو نظریہ بیٹوں کے لیے پایا جاتا ہے وہ بیٹیوں کے لیے نہیں پایا جاتا۔ اور ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، بلکہ ہم سماج اور معاشرے کو کیا کہیں، ہم سب سے مل کے ہی معاشرہ بنتا ہے۔ معاشرہ کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، ہم اور آپ سے مل کے معاشرہ بنتا ہے۔ لڑکی کو بوجھ سمجھتے ہیں، لڑکا پیدا ہو جائے تو خوش ہوتے ہیں، لڑکی پیدا ہو جائے تو منہ بن جاتا ہے، چاہے وہ گھر والے ہوں، باہر والے ہوں، خاندان والے ہوں، سسرال والے ہوں، میکے والے ہوں۔ آپ دیکھیں اگر لڑکی کی ولادت ہو جائے، میں سب جگہ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایسے بھی خاندان میں پہچانتا ہوں کہ جہاں کے اوپر اگر لڑکی کی ولادت ہو جائے تو وہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ لڑکا پیدا ہو جائے۔ لیکن ایک اکثریت اور ایک جو سوچ پائی جاتی ہے وہ یہ کہ لڑکی اگر پیدا ہو جائے، بیٹی اگر پیدا ہو جائے، عزیزان گرامی جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے خداوند عالم اس گھر کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بیٹی کو رحمت کہا گیا ہے کہ بیٹی رحمت ہے، اور روایتوں میں بیٹے کو نعمت کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا؟ بیٹی کو رحمت اور بیٹے کو نعمت۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، لیکن جو رحمتیں اس نے دی ہیں رحمت کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو بیٹی کو رحمت بتایا گیا اور بیٹے کو نعمت بتایا گیا، لیکن سماج اور معاشرہ اس طرف جا رہا ہے کہ اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو خوشی ہوتی ہے، چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، لیکن اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو منہ بن جاتا ہے۔ عزیزان گرامی اس سوچ کو ختم کریے، اس سوچ کو ختم کیجئے، اس فکر کو ختم کیجئے۔ اور یہاں کے اوپر افسوس کی بات یہ ہے کہ اب یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ گھر کے اندر خود عورت ہی عورت کے پیدا ہونے پر منہ بناتی ہے، خود عورت ہی۔ ارے بھائی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کے صرف میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن نہیں، شاید سماج کی وجہ سے مجبور ہیں یا کیا ہے، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جو درجہ ہم بیٹوں کو دیتے ہیں کم سے کم وہی درجہ اپنی بیٹیوں کو دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ بیٹے آپ کے کام آ جائیں اور بیٹیاں آپ کے کام نہ آئیں، بلکہ ہم نے اسی دنیا میں دیکھا ہے کہ بیٹے بھی تھے اور بیٹیاں بھی تھیں۔ آپ نے بھی نہ جانے کتنی مرتبہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ آخری وقت میں بیٹا کبھی کام نہیں آیا اور بیٹیاں ہی خاندان اور پورے گھر کا سہارا بن گئیں۔ عزیزان گرامی یہ احساس کمتری کو ختم کیجئے، اور پیغمبر اکرم نے اس کی بہترین مثال پیش کی ہے۔ آپ دیکھیں جب اللہ نے آپ کو فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی ہے تو اب آپ دیکھیں کہ اب حدیث میں یہ ملتا ہے کہ پیغمبر نے احترام کر کے بتایا
کہ تمہارے یہاں بیٹی اگر پیدا ہو جائے تو اس کا کیسے احترام کیا جاتا ہے. اور روایت کی یہ لفظیں ہیں کہ جب شہزادی تشریف لاتی تھیں تو پیغمبر اکرم احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. پیغمبر اکرم اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. قام الیہا کی لفظیں ہیں, قام الیہا. اب میں کیسے سمجھاؤں؟ ایک ہوتا ہے قام لہا, کسی کے لیے کھڑے ہو جانا, ایک ہوتا ہے قام الیہا. قام الیہا کا مطلب یہ ہے کہ صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ مشتاق ہو کر کے شہزادی کی طرف بڑھتے تھے. وقبلہا, شہزادی کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے, شہزادی کی پیشانیوں کا بوسہ دیتے تھے. اس کے بعد کی لفظیں یہ ہیں, بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی ہے. کھڑے ہوئے, مشتاق ہو کے آگے بڑھے, ہاتھوں کو چوما. وَأَجْلَسَهَا مَجْلِسَهُ,